ہفتے میں ایک دفعہ جڑنے کے لیے ہے۔ ہر مسجد اپنے اپنے محلے میں اپنی جماعت بنا کر کے، مسجد وار جماعت بنا کر کے محلے میں محنت کرے، جو بنیادی کام ہے مسجد وار جماعت کے، گشت کرنا، اپنی مسجد میں ایسے ہی دوسرا گشت کرنا، تعلیم اپنی مسجد میں قائم کرنا اور اپنے گھر کے مستورات کے لیے بھی تعلیم کا حلقہ قائم کرنا، اور اسی طرح صبح کے وقت میں بہتر ہے کہ فکروں پر جڑ جائیں اور اپنے 24 گھنٹے کے لیے محنت کی ترتیب سوچیں۔ کوئی مسجد اور جماعت محلے کے ہر فرد والے مرد سے ملاقات ہو جائے اور ان کو بھی انہی اعمال میں شرکت کی ترغیب دی جائے۔ اور پھر وہی مسجد وار جماعت 3 دن کی، چلے کی، 4 مہینے کی اور اس سے بھی زیادہ آگے ملکوں کی جماعتیں بناوے اور وہ یہاں شب گزاری میں لے کر آئیں۔ یہ ترتیب ہے ہماری۔ اور یہاں کے مشورے سے جماعتوں کا رخ قائم کیا جائے۔ کہاں جائے گی یہ خود سے طے نہ کریں۔ ہمارے یہاں اس محنت میں مشورہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا، تو اتنی بات ہوتی ہے کہ یہ جماعت ہمارے یہاں سے بنی ہے اور اس کا رخ جو شہر کے پرانے ہیں وہ سوچ کر کے اس کو بتا دیں۔ عام طور سے ایسے روزہ جماعتوں کے لیے 2-4 مہینے، سال کے لیے رخ دے دیتے ہیں کہ اس رخ پر آپ اپنے 3 دن کی جماعتیں بھیجتے رہیں، لیکن چلے 4 مہینے کے لیے مشورے سے جہاں کا بھی رخ طے ہو جائے وہاں جماعت چلی جائے خرچے کے اعتبار سے۔ یہ ہماری سیدھی سادھی ترتیب ہے، کوئی پیچیدگی اس میں ہے نہیں۔ اور ہر بستی، ہر شہر، ہر ملک کا، ہر گاؤں، ہر شہر اس ترتیب پر آ سکتا ہے۔ ان کے پاس بہت ذرائع ہیں یا نہیں ہیں، پیسے ہیں یا نہیں ہیں، اور دوسرے اسباب ان کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اس آسان سی ترتیب پر سب کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایسی آسان ترتیب پوری دنیا کے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے اور دین کو آسان بنایا۔
اس لیے آسان بنایا تاکہ ہر آدمی عمل کر کے اور اپنے مقصد کو حاصل کر سکے. انسانوں کو بے مقصد نہیں بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو رکھا ہے اور ان کے یہاں پر آنے کا کچھ متعینہ وقت کے لیے تو اس کا مقصد ہے. اور وہ مقصد یہی ہے کہ ہم کو یہاں سے منتقل ہو کر کے پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی ایک زندگی ہے، وہاں کے لیے ہم کو تیاری کرنی ہے. یہ اس کا مقصد ہے. اور وہ کیسے کرنی ہے، وہ تیاری کس طرح سے ہوگی، اس کی رہبری کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں اپنے خاص بندوں کو بھیجا انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ تمہیں یہاں کیوں رکھا گیا اور اچانک پھر یہاں سے چلے جاتے ہو، اس کا کیا مقصد ہے. ہر نبی نے آ کر کے ایک ہی مقصد بتایا ہے، کوئی دو بات نہیں بتائی. وہ مقصد یہی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اپنی اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے اور اسی کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا مقام آخرت کی ہمیشہ آنے والی زندگی میں متعین فرمائیں گے. اور پہلے زمانے میں چونکہ انسانوں کے پاس ایک دوسرے تک بات پہنچانے کے ذرائع موجود نہیں تھے، اس لیے ہر علاقے میں ہر قوم کے پاس نبی آتے رہے. لیکن پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال فرمایا قیامت تک کے آنے والے انسانیت کے لیے، اور دین کو بھی مکمل فرما دیا. پہلے نبیوں کو دین ملتا تھا لیکن وہ ان کے اپنی قوم کے حساب سے کچھ احکام دیے جاتے تھے، انہیں پر عمل کر کے وہ اپنی آخرت بنا سکتے تھے. لیکن اب کیونکہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے واسطے ایک طریقہ حیات دینا تھا، اسی کو دین کہتے ہیں، تو اس کو بھی مکمل کر دیا گیا. اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور جتنی نعمتیں تمہیں ملنی ہیں وہ سب دے دی. یعنی دین کی تکمیل کے ساتھ نعمتیں ہیں. جو نعمتیں ملنی ہیں وہ دنیا میں بھی ان کا نمونہ موجود ہے، لیکن اصل آخرت کے اندر ملیں گی. انسانوں کو جو نعمتیں ہیں وہ اصل آخرت میں ملیں گی. تو اس کا اتمام کر دیا گیا. یعنی اس دین کے راستے سے ہم کو ساری کی ساری نعمتیں مل جائیں گی اور کسی راستے پر نہیں ملیں گی، نہ دنیا کی اور نہ آخرت کی. جو بھی آدمی دین کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے
اس کی آخرت بھی بگڑتی ہے اور دنیا بھی بگڑتی ہے. خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. دونوں بگڑ جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہم کو دین کی عطا فرمائی ہے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور اس کو آسان بنایا تاکہ ہر آدمی اس پر عمل کر سکے. دین کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے صبح سے شام تک اپنی زندگی میں کیسے عمل کریں. اعمال کے مجموعے کو ہی دین کہا جاتا ہے. انسان کے جسم سے جو عمل نکلتے ہیں وہ کس طرح سے کیے جائیں، اسی کا نام دین ہے. اور وہ عمل تابع ہوتا ہے علم کے. تو انسان کو پہلے علم عطا فرمایا اور پھر اس سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ پھر وہ علم کو حاصل کرنے کی بھی محنت کرے اور پھر عمل کر کے دکھلائے. علم اور عمل یہ دو چیزیں انسان کو دی گئی حقیقی کامیابی کے حاصل کرنے کے واسطے. ایمان بھی علم ہی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ علم ہے. بہت بڑی دنیا ایسی ہے جس کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے. اتنی آسان سی، اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں دنیا کے سامنے، اور اتنی چھوٹی سی بات معلوم نہیں ان کو کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. اتنی آسان بات ہے لیکن نہیں معلوم. اب اس کو یہ چیز معلوم ہو تو اس کے معلوم کرنے کے لیے اس کو ساری انسانیت کو یہ بات معلوم ہو جائے. اسی لیے دعوت کے عمل کو دین کا جز بنایا. یہ کسی ایک علاقے، کسی ایک فرد کے لیے دین نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک علاقے میں تشریف لائے تو وہ اس عرب کے علاقے ہی کے لیے، حجاز پاک ہی کے لیے دین نہیں ہے. اور زمانہ بھی بہت تھوڑا سا ملا، کل 23 برس ملے. 40 برس کی عمر میں تو نبوت دی گئی اور 63 سال کی عمر میں بلا لیا گیا، تو صرف 23 سال ملے. اسی چھوٹی سی مدت میں سارے کام سکھلا دیے. علم بھی پوری طریقے سے منتقل کر دیا گیا اور عمل بھی پورے طریقے سے منتقل کر دیا گیا. اور ایسی طریقے سے علم کو لیا ساتھیوں نے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. وہ سب نے اپنے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا اور پھر اس پر عمل کر کے دکھلایا. گویا نمونے تیار ہو گئے 1.25 لاکھ اس 23 سال کی مدت میں. چھوٹی سی مدت میں دین بھی پورا نازل ہو گیا اور ایسے انداز سے نازل ہوا کہ
کہ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا اور اسی کے مطابق آیتیں نازل ہوتی تاکہ انسانیت کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس لیے اس واقعے سے اس کو جوڑ دیتے تھے. پورا دین مکمل ہو گیا. کچھ باتیں براہ راست وحی کے ذریعے سے آتی تھیں اور اسے وحی مطلوب کہتے ہیں، یعنی اس کو پڑھا جاتا ہے قرآن پاک ہے. اور کچھ باتیں وہ نبی ہیں ان کے اوپر القا ہوتی تھی اور وہ بتلاتے تھے. ان کو احادیث مبارکہ کہتے ہیں، یعنی اپنے جو ان کے اوپر القا کی گئی اور اس پر عمل بھی کر کے انہوں نے دکھلایا. ایسی عجیب و غریب احادیث ہیں کہ آدمی حیرت میں رہ جاتا ہے کہ ایک ہی آدمی ہے اور قرآن پاک بھی نازل ہو رہا ہے اور ایسی ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہ سب کا بتلایا جا رہا ہے اور سب پر عمل بھی کیا جا رہا ہے اور چاروں طرف سے مخالفت کا بازار گرم ہے. ایسی ویسی مخالفت نہیں ہے بلکہ تیر اور تلواروں وہی اس وقت کے ہتھیار تھے اور ان سے مقابلہ، حق کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور اس ماحول میں اتنا بڑا کام 23 سال کی مدت میں کر دیا گیا. یہی بات اس کی حقانیت کے لیے کافی ہے. وہ اس کی مثال کو پیش ہی نہیں کر سکتا ہے. ساری دنیا مل کر کے، ساری دنیا کے دانشور مل کر کے کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی اتنی تیزی سے دنیا میں عام نہیں کر سکتے جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس خیر کو انسانیت کی طرف کو منتقل فرمایا. لیکن بزرگوں اور دوستو، یہ ایک خیر ہے علم اور عمل کی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ایک امتحان ہے کہ کون علم اور عمل پر آتا ہے، تو اس امتحان کے لیے مقابلے پر 2 طاقتیں اور ہیں. ایک تو علم ہے اور عمل ہے. مقابلے پر 2 طاقتیں ہیں، ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے. یہ 2 طاقتیں ادھر کی طرف کو کھینچتی ہے. وہ 2 طاقتیں ہیں وہ صحیح رخ کی طرف کو کھینچتی ہے اور یہ 2 طاقتیں بالکل بربادی کی طرف کو کھینچتی ہے. اور انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا، ان دونوں میں سے کوئی سی بھی راستے کو اختیار کر لو. ہر چھوٹے سے چھوٹے فرد کو اور بڑے سے بڑے آدمی کو یہ اختیار دیا ہے. تو چاہے اس راستے کو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اختیار دے دیا. اس راستے کو اختیار کرو یا اس کو کرو، یہ تمہارے اوپر ہے. تو بھائی دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہر آدمی سمجھدار ہوتا ہے اور کامیابی کے راستے ہی کو اختیار کرتا ہے، لیکن یہاں آ کر کے وہ بہت بڑی
ناسمجھی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اتنی بڑی خیر اور اس کے لیے اتنا آسان راستہ، اور پھر غلط رخ کے اوپر آدمی اپنے کو چلا بیٹھتا ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ ماحول ہوتا ہے، ماحول کی خرابی. ہر آدمی ماحول سے متاثر ہوتا ہے. تو اسی ماحول کو بدلنے کے لیے، دین یعنی یہ جو دعوت کی محنت ہے، اس کو دین کا جز بنایا گیا ہے. یہ دعوت کی محنت یہی ہے جو ماحول کو بدلتی ہے. کوئی آدمی گھر بیٹھے بیٹھے یا مسجد میں پورے طور پر دین پر عمل کر رہا ہے تو ماحول تو اس نے کچھ نہیں نفع پہنچایا. وہ بیٹھا بیٹھا عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماحول تو بگڑتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے علاج کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عمل تبلیغ و دعوت کا آج کے زمانے میں عنایت فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ عمل جاری و ساری ہے. یعنی جو بھی آدمی دین کے اندر داخل ہوتا اور کہتا کہ میں حق کے راستے کو اختیار کرتا ہوں، تو فوراً اس کے لیے کہتا ہے اب میں دوسروں کو بھی کہوں گا. حالانکہ بعض مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، ابھی نہیں. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، کہ وہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہیں کہ یہ تو بات بالکل حق ہے. جو پہلے سے تلاش میں تھے، حضرت سلمان فارسی وغیرہ اس قسم کے دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ تلاش میں، حق کی تلاش میں تھے. اور جب دیکھا اور ذرا سی بات کی آ کر کے، پہلے تو اپنے بھائی کو بھیجا تھا، اس سے کچھ مطمئن نہیں ہوئے، پھر خود آئے اور ایک دم قبول کر کیا، اور پھر کہا کہ اب تو میں اعلان کروں گا جا کر. تو انہوں نے کہا ارے ابھی نہیں. تو وہاں جب ایک بات حق ہے تو میں کیوں روکوں گا؟ میں نہیں رکتا. اور جا کے خانہ کعبہ میں اتنی زور سے اعلان کیا، کلمہ پڑھ دیا. وہ اتنی مار پڑی چاروں طرف سے کہ بالکل بے ہوش ہو کے گر گئے اور بالکل مرنے کے قریب ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جب حق بات ہے تو میں کہا میں کیوں رکوں گا، میں تو سب کو کہوں گا. ایسے جیالے تھے وہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو دنیا کے اندر سے چن کر کے ایسے بڑھیا ساتھی عطا فرمائے جنہوں نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے مثال قائم کر دی. دیکھو بھائی ایسے ہوتا ہے کام. تو 1.25 لاکھ نمونے تیار ہو گئے. انہوں نے دین پر بھی عمل کیا اور دین کی دعوت پر بھی کھڑے ہو گئے، کیونکہ ماحول کو بدلنا ضروری ہے، ورنہ تو نہ تو لوگوں تک علم کی بات پہنچ پائے گی اور نہ وہ عمل پر آ سکیں گے اگر دعوت کی محنت کو چھوڑ دیا جائے.
وہ محروم ہو جائیں گے. اتنا بڑا طبقہ تو ایسا ہو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں ہے. اور جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے بھی ہیں لیکن ان کو وہاں تک رسائی ہی نہیں ہے کہ وہ دین کی باتوں کو پڑھ سکیں. پڑھتے تو بہت ہیں. بہت سے ملک ایسے ہیں دنیا میں کہ وہ ہر وقت پڑھتے ہی رہتے ہیں. آج کل تو یہ کتابوں کے بجائے ایک اور مصیبت چل رہی ہے, اسی کو دیکھتے رہتے ہیں, اسی میں ہی پڑھتے رہتے ہیں. اگرچہ وہ بہت نقصان کی چیز ہے آدمی کی صحت کے لیے بھی اور انسان کے علم کے لیے بھی. کیونکہ وہ کتاب نہیں ہے, وہ تو ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے جس میں حق کی دعوت کم ہوتی ہے, 1% بھی نہیں ہوتی, اور باطل کی دعوت 99% سے بھی زیادہ ہوتی ہے. سمجھے؟ اور تو دیکھتا رہتا ہے, اور بچوں کو بھی دے دیتے ہیں, وہ بھی دیکھتے رہے بیچارے. اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا حشر بنے گا اس کا, اور اتنی تیزی سے اس کو بدلتے ہیں. ایک چیز دکھائی, پھر اس کے بعد 1 سیکنڈ گزری نہیں ہے دوسری چیز دکھائی, پھر دوسری سیکنڈ گزری نہیں ہے تیسری دکھائی, اور اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی. وہ دعوت ہے باطل کی, اور اس کے چکر میں پھنسا ہوا ہے. یعنی پہلے کم سے کم کتابیں تو پڑھتے تھے لوگ, اور کتابیں پڑھ کر کے اپنے علم کو پڑھاتے تھے, لیکن آپ اس سے بھی گئے. تو جیسے دنیا کے اندر حق کی محنت وجود میں آتی ہے, اسی طرح سے باطل کی بھی محنت ہے جو ہمیشہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. وہ انسانوں ہی میں سے شیاطین پیدا ہو جاتے ہیں. وہ شیطان صرف جناتوں میں سے نہیں ہے, وہ تو وہ پرانا والا ہے جو جن میں سے تھا, جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. لیکن اب تو انسان اور جنات سب میں سے شیاطین ہوتے ہیں, اور وہ انسانوں کو غلط رخ پر ڈالتے ہیں. ان کا کام ہی ہے. اس کا مقابلہ صرف حق کی دعوت ہے, اور اس حق کی دعوت کا پہلے زمانے میں تو باقاعدہ کوئی دعوت کے لیے نکلے تو اس کو تیر اور تلوار لینے پڑتے تھے, اور بندوق اور توپ لینی پڑتی تھی. اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی آسان کر دیا. یہ تبلیغ و دعوت کا اتنا آسان سا کام ہم کو عنایت فرما دیا, اور اسی کے راستے سے, اسی کی دعوت کی محنت کے راستے سے سارے عالم کے اندر ماحول ایک دم تبدیل ہوتا چلا گیا. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن دعوت چیز ہی ایسی ہے کہ حق کی بات کہو گے تو وہ پھیلے گی, اور باطل کی بات کہو گے تو وہ پھیلے گی. یہ دونوں میں یہ تاثیر رکھی ہے دعوت کے اندر. لیکن اس دعوت کے ساتھ ساتھ
خود بھی اپنے کو عمل کے اوپر لانا ہوگا. تو یہ اس کام کے اندر دونوں چیزیں ہیں. الحمدللہ. یہ کہتے ہیں بھائی تم چلہ فارغ کر لو، 4 مہینے فارغ کر لو، اور فلاں ملک کا تقاضا ہے تم تیار ہو جاؤ. وقت مانگتے ہیں لوگوں سے کہ بھائی اپنے وقت کو فارغ کر لو، اپنے کو اچھے ماحول میں بٹھانے کے لیے. اور اچھے ماحول بازاروں میں نہیں ہوتا ہے، مسجدوں میں ہوتا ہے. اور مسجدوں میں اچھا ماحول بھی اسی کام کے راستے سے پیدا ہوا ہے. ہماری علی گڑھ کی ایک جماعت سن 1972 میں انڈونیشیا گئی، تو وہاں انہوں نے گشت کیا جکارتا میں اور لے کر آئے نوجوانوں کو. تو دیکھا کہ بہت سے نوجوان آئے اور مسجد میں آئے اور بیٹھے ہوئے پیچھے سگریٹ پی رہے اپنے. اچھا، ان کو کوئی یہ بھی سمجھ نہیں کہ بھائی مسجد میں آئے ہیں تو یہاں پر یہ نہیں کرنا چاہیے. انہیں پتہ ہی نہیں. اتنی زیادہ لا علمی. اور انڈونیشیا تو ایسا ملک ہے کہ اتنے سارے ایمان والے تو کہیں اور ہے بھی نہیں دنیا میں. اس کا یہ حال تھا دعوت کی محنت سے پہلے، لیکن اللہ نے بدل دیا، اس ماحول کو بدل دیا اور ساری دنیا میں بدلا. اور جماعتوں نے نہ کوئی زبردستی کی کسی کے ساتھ، اور نہ کسی کو ڈانٹا پھٹکارا. زیادہ زیادہ گشت میں باہر نکل گئے. اور گشت میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے آداب ہوتے ہیں، اور ان آداب کے اندر تواضع ہی تواضع ہے. جو متکلم بات کرتا ہے وہ بھی، اس کو بھی یہی ہدایت ہوتی ہے کہ اپنے ضعیف ایمان سے قوی ایمان کی دعوت پیش کرو اور اسے مسجد میں لقت لانے کی کوشش کرو. کہ وہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے تم اسے سن لو چل کر. تو اتنی سی بات کہتے ہیں وہ تم جاؤ اور ان سے کہو کہ وہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے. ہم سے کہا جاتا ہے متکلم سے کہ اپنے ضعیف ایمان سے، یعنی اس کو پہلے ہی سمجھا رہے ہیں کہ تیرا ایمان بہت کمزور ہے. سمجھے؟ یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں تو میں استاد ہو گیا، یہ شاگرد ہو گیا، میرا ایمان مضبوط ہے اس کا کمزور ہے. تو نہیں، یہ نہیں. اس کا پہلا جملہ ہی ہے کہ اپنے ضعیف ایمان سے قوی ایمان کی بات کہنا. بھائی جو کوئی سب کو یہ کلمہ جو ہے یہ تو ساتوں زمین آسمان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تو بہت قیمتی چیز ہے. اور اسی کی بات وہاں مسجد میں ہو رہی ہے اور تم مسجد میں آ جاؤ. یہ کشت ہے. اب وہ کہتے ہیں میں تو سبزی لینا جا رہا ہوں اور میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، مجھے یہ کام ہے وہ کام ہے. تو وہ کوشش کرتے ہیں سے نماز کے بعد کر لیجو. سمجھے؟ اور اگر بالکل ہو
تیار نہ ہو تو ٹھیک ہے کہ تم جلدی سے کام کر کے آ جاؤ اس دین کی بات کو، ایمان کی بات کو سننے کے لیے، اور اب جو بھی ملے اس سے بھی کہنا ہے تمہیں، یعنی روز اول سے ہی اس کو بھی داعی بنانا ہے، جس کو بلایا ہے، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ تو کبھی مسجد میں دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ مسجد وار جماعت ہی تو کشت کرتی ہے، اور اپنے محلے کے لوگوں سے واقف ہوتی ہے، تو انہیں معلوم ہے کہ یہ تو کبھی دکھائی دیتا نہیں، لیکن کبھی اس سے بھول کر بھی یہ نہیں کہتے کہ میاں دیکھو عصر کی نماز نکل جائے گی، جلدی سے چلو، نہیں، یہ بہت بڑی بدگمانی ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ اس نے عصر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ نماز تو فرض ہے، اور ایک ایمان والے کے بارے میں یہ سوچنا اور زبان سے کہنا کہ میاں تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، یہ تو اس کے اوپر بہت بڑی تہمت ہے۔ جیسے کسی سے یہ کہا جائے ارے میاں دیکھو سچ بولا کرو، تو وہ مرنے مارنے کو تیار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولتا ہوں میں، یہی تو مطلب ہوا اس کا کہ میاں سچ بولا کرو۔ یہ تو اسے بھی پتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، تو اس کو ہدایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم تو اعمال کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ اعمال کی بات تو جب فضائل کی کتاب پڑھی جائے گی، تعلیم ہوگی، تو اس میں سب اعمال کی بات ہوتی ہے، اور آدمی خود سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہماری دعوت کے کام کے اندر ایمان کی بات کہی جاتی ہے، اور ایمان یعنی علم کی بات کہی جاتی ہے، اور علم کے اندر بھی صرف ایمان کی بات، اللہ سے ہونا اور اللہ کے غیر سے نہ ہونا۔ اور یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو بھیجا، قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے، اور پھر یہ بھی ایمان کا جز ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر آئے تو ہمیشہ کی جو ہمیں زندگی ملنے والی ہے مرنے کے بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ ایمان ہے، اسی کے چاروں طرف ہماری بات گھومنی چاہیے، یہی دعوت ہے، اور اسی کے ذریعے سے ماحول بنتا ہے۔ وہ لوگ اس وقت یقین ہی نہیں کرتے، اس وقت بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی تو وہ یہ کہتے تھے بتائیے ہمارے آبا و اجداد مر گئے اور ان کی ہڈیاں بھی گل گئیں اور زمین میں مل گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو پھر اٹھایا جائے گا، یہ کہاں سے اٹھا لیا جائے گا؟ یہ کہتے تھے وہ، کوئی یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے۔ اور بھائی یہی تو اصل ہے، یہ انسان کا مزاج ہے، اس کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے نفع کی طرف ہی قدم اٹھاتا ہے۔ جب اسے کچھ نفع ہی نہیں مل رہا تو وہ کاہے کے لیے قدم اٹھائے گا دین پر؟ اور وہ تو دنیا کی چیزیں اسے دکھائی دے رہی ہیں کہ بہترین سی کار ہے، بہترین سا مکان ہے، اور بہترین چیزیں چکا چوند کرنے والی دکھلائی دے رہی ہیں، تو وہ ان کی طرف کو جائے گا، اور جو اسے اصل نعمتیں اللہ کی طرف سے ملنے والی ہیں
اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، تو کیوں قدم اٹھائے گا وہ؟ تو یہی دعوت کی بنیاد ہے کہ میرا مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا ہے، اور تو پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے، کتنا علم حاصل کیا، اور اس کو عمل میں کتنا منتقل کیا۔ علم حاصل کرنا بھی آسان ہے، سمجھے؟ ہمارے یہاں، آپ کے یہاں بھی چھوٹے بچوں کو 5ویں 6ٹھی کلاس میں اسکولوں میں 7ویں میں تعلیم الاسلام پڑھا جاتے ہیں، اور سارے مسئلے مسائل اس میں موجود ہیں، نماز کیسے پڑھنی، روزہ کیسے رکھنا، اور ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا، اور باقی کیسے حاصل کرنا، وضو، غسل، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، یہ بنیادی باتیں سب بچوں کو سکھا دی جاتی، بچپن میں بچوں کو مسائل بچوں کو سکھلا دیے جاتے ہیں۔ اب جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بھی ان کو، اگر وہ بچپن میں مکتب میں جا کر کے ان کو سکھلا دیے گئے تو وہ دیکھ دیکھ کر کے عمل کرتا رہتا ہے، اسے مزید کوئی اگر مسئلہ آ گیا تو وہ پھر کسی سے کہتا ہے بھائی ایک مسئلہ آ گیا ہے، فتویٰ، اور اسے لکھ دو مفتی صاحب کو، تو مفتی صاحب اس کا جواب لکھتے ہیں، اور وہ اس پر پیسے نہیں لیتے، مفتی صاحب مفت جواب دیتے ہیں، سمجھے؟ چاہے جتنا پیچیدہ مسئلہ آپ لکھ دیجیے، اس کا پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ کسی وکیل صاحب کے پاس جائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے صاحب، تو اتنے سارے پیسے لے گا کہ اتنے کی تو پراپرٹی بھی نہیں ہے جتنا کا وہ وکیل آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، سمجھے؟ وہ صرف رائے کے پیسے میں لیتا ہے، رائے کے۔ یہاں مفتی صاحب اتنی بڑی بات بتا رہے ہیں فری میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیا ہوا ہے کہ بچوں کو سکھا دیتے ہیں، اور بڑے ہوئے تو بھی کوئی پیچیدہ مسئلہ آیا تو اس کو پوچھ لو، اور سب بتانے کو تیار ہیں، کوئی منع نہیں کرے گا۔ لیکن جو سارا مسئلہ علم کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کی قیمت نہیں معلوم ہے، اور معلوم بھی ہے تو ایک دفعہ اس کو بتا دی بچپن میں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے تو وہ عمل کی قیمت کو نہیں سن رہا، چیزوں کی قیمت کو بار بار سنتا ہے، اور آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے، اور زبان سے بولتا بھی ہے، اور چیزوں کی اہمیت دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ عمل کی اہمیت کو نہ دیکھتا ہے اور نہ سنتا ہے، اور نہ اس کو بولتا ہے، اور نہ سنتا ہے، اور نہ دیکھتا ہے، تو اس کی عمل کی اہمیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، سمجھے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کی ضمانت دی ہے، عمل پر دی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، عمل کیا جائے اور عمل کو بھی بہترین بنایا جائے، بہترین، معمولی درجے کا، ہر چیز میں معمولی درجے کی بھی چیز ہوتی ہے اور بڑھیا چیز بھی ہوتی ہے، معمولی درجے کی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے، بڑھیا چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔
تو ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ عمل کرو بہترین طریقے پر. تو بہترین طریقے پر عمل جبھی تو کرے گا آدمی جب اس کی اہمیت دل کے اندر اتری ہوئی ہو. تو ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو اس کے لیے فضائل کے حلقے، فضائل کی تعلیم میں بٹھاتے ہیں اور بار بار ان کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں. بار بار وہی باتیں ہیں جو ہم نے بعض لوگ شروع میں کہتے تھے ارے تمہیں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، تمہیں تو یہ کتابیں مل گئی ہیں اور انہیں کی پوجا کرتے رہتے ہو. یہ کہتے تھے ہم سے. پڑھے لکھے لوگ ہوتے نا تو اپنے کو وہ پڑھا لکھا تھا اور کسی دوسرے لائن میں ہے، لیکن وہ اپنے کو دین کا بھی ماہر سمجھنے لگتا ہے. وہ آدمی فزکس ایک مضمون ہے اور اس نے ماسٹرز کیا، پھر ریسرچ بھی کی، پی ایچ ڈی کر لیا. وہ کیمسٹری کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نہیں جانتا بیچارہ. اس کا بچہ ہے ہائی اسکول میں، وہ اس سے پوچھا ابا جان ذرا یہ کیمسٹری کا فارمولا بتا دیجیے. اور وہ ابا جان پروفیسر ہیں فزکس کے. وہ کہتے نہیں مجھے نہیں پتا. تم اپنے جو ٹیچر ہے اس سے یہ پوچھا کہ مجھے نہیں معلوم. لیکن دین میں ہر ایک کو دخل اندازی کا ہاتھ ہو گیا ہے. وہ کہیں کہ میں چونکہ اتنا بڑا پروفیسر ہوں، پڑھا لکھا ہوں، تو بتائیے مجھے دین بھی نہیں معلوم. ابھی دین جب معلوم ہوگا جب تو اس میں پڑھا لکھا ہو اس میں. لیکن نہیں ہمیں سب پتا ہے. آئی نو، یہ ان کا محاورہ ہے. آئی نو. اب زبان تو اپنے منہ میں ہے، اپنے قابو میں ہے، جیسے چاہے کہتے رہو. اس کی تو پکڑ ہوگی بھائی کہ ہم زبان سے کیا بول رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں: سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور بولنے کے لیے زبان دی ہے، منہ دیا ہے. سمجھے؟ بہت بڑی نعمت ہے. انہی سے عمل وجود میں آتے ہیں اور پھر دوسرے کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو ان کے ذریعے سے عمل وجود میں آتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ چیزیں وجود میں آتی ہیں، تو چیزیں تو وجود میں آتی ہیں لیکن چیزوں سے کام نہیں بنتا، عمل سے بنتا ہے. جب بھی وہ کوئی کام کرے گا تو باہر تو چیز بنے گی لیکن انسان کے اندر عمل بنتا رہتا ہے اور اسی پر اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس نے عمل کے ذریعے سے اپنے اندر کون سی صفت پیدا کی ہے. اسی پر ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا. تو بھائی دوستوں بزرگوں، کام بہت آسان ہے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو ایک معمولی سے معمولی آدمی بھی یہ کہے کہ بھائی میرے بس کا نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا عمل ہے. نہیں، ہر ایک کر سکتا ہے. اتنا آسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو بھی عطا فرمایا. دین میں بنیادی حیثیت نماز کی ہے. اب وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ دے، اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھ دے. تو اتنا تو آسان کر دیا اسے. سمجھے؟ روزہ ہے نہیں رکھ سکتا
تو اس کا فدیہ ادا کر دے دے، تو اس کے لیے آسانی ہے، کوئی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالا ہی نہیں گیا ہے، سہولت ہی سہولت ہے. سمجھے؟ دنیا کے کاموں میں، چیزوں میں ایسی بات نہیں ہے. پیسے ہیں تو بازار جاؤ، چیز کی خرید کے لاؤ، اور پیسے نہیں ہے تو وہاں دیکھ داکھ کر کے واپس آ جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا. وہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ غریب آدمی ہے چلو اس کو بازار سے اٹھا کے چیزیں دے دو، کوئی نہیں دیتا. لیکن دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک حالت میں نہیں بنایا. ایک اوپر کے طبقے کے، ایک نیچے کے طبقے کے. کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس مال کم ہے. کسی کے پاس طاقت زیادہ ہے، کسی کے پاس طاقت کم ہے. کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس علم کم ہے. یہ مختلف حیثیت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اس لیے بنائی ہے تاکہ ایک کو دوسرے سے جانچے، اوپر والے کو نیچے والے سے اور نیچے والے کو اوپر والے سے. نیچے والا اوپر والے کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں، اور اوپر والا نیچے والے کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں. یہ ہے اصل جس پر انسان کے لیے فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. وہ کتنا ہی مالدار تھا، وہ کہے کہ میں ساری دنیا دینے کو تیار ہوں، وہ نہیں بھائی یہاں کچھ نہیں چلتا، پیسہ ویسا چلتا نہیں یہاں تو عمل چلتا ہے. یہ اس سے صاف کہہ دیا جائے گا. اور چھوٹا آدمی ہے بالکل معذور قسم کا، لیکن اس نے عمل کر رکھے ہیں تو بہت بڑی پوزیشن پہ پہنچ جائے گا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے مختلف حیثیتوں میں انسانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے تاکہ ایک دوسرے کو اپنے کام میں لگا دے، مسخر کر لے. ایک مالک ہے اور ایک اس کا خادم ہے، اور سارے مالدار ہو جائیں تو سب مالک ہی بن جائیں گے، تو خادم خدمت کرنے کے لیے کوئی ملے گا ہی نہیں، مزدوری کرنے کے لیے کوئی نہیں ملے گا. سمجھے؟ اور یہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور سارے کے سارے مزدور بن جائیں تو پھر بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں وہ بھی سب رہ جائیں گے. سڑک بنانی ہے، پل بنانے ہیں، دنیا بھر کے کام کرنے ہیں. آپس میں ایک دوسرے سے لوگ جڑ جاتے ہیں، ان کا فیصلہ بھی کرنا ہے، یہ سب کام کرنے ہوتے ہیں. ایک نظام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس لیے اوپر نیچے بنایا، مرد عورت بنائے، سب کو مرد نہیں بنایا، سب کو عورتیں نہیں بنائی، تاکہ ایک کو دوسرے سے جانچا جائے. اور ہر ایک دوسرے پر منحصر ہے، آزاد نہیں ہے، لیکن جبھی ہے جب وہ سمجھے. تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے یہ دین کی محنت بہت آسان کہ ہم اپنی زندگی میں ترتیب بنائیں، اپنے مقامی کام کی بھی اور بیرونی نقل و حرکت کی بھی. اور وہ بنیاد مسجد وار جماعت ہی ہے جو اکائی ہے، وہیں سے کام ہوتا ہے، مسجد وار جماعت ہی سے. اور وہ اپنی مسجد میں گشت کرنے اور تعلیم کرنے سے لے کر کے، مشورے کرنے سے لے کر کے، اور سارے عالم کے اندر جماعتوں کو بھیجنے تک کا کام مسجد وار جماعت ہی کو کرنا ہے. عزائم کی طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی عطا فرمائی ہے. انسان ارادہ کرتا ہے، وہ طے کر لے کہ یہ پہاڑ ہے، اس کو مجھے ہٹانا ہے، تو وہ پہاڑ کو ہٹا دے گا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے کی بہت بڑی قوت عطا فرمائی. تو اس لیے تبلیغ میں یہی کہتے ہیں کہ ابھی تم ارادہ کرو، نیت کرو کام کے کرنے کے. وہ کہے کہ میرے تو حالات ہی بگڑے ہوئے ہیں سب، میں کیا نیت کروں گا؟ ارے حالات ہی بگڑے ہیں تو وہ ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے تو نیت کروا رہے ہیں. سمجھے؟ وہ ایک بیمار یہ کہے کہ میں تو بہت بیمار ہوں، میں کیسے دوا کھاؤں گا؟ دوا تو اس لیے کھلا رہے ہیں تاکہ تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی. سمجھے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں تو دوا نہیں کھاتا کیونکہ میں تو بہت زیادہ کمزور ہو گیا، اب میرے بس کا نہیں ہے. نہیں بھائی، یہ اتنی تو طاقت ہوتی ہے. وہ دوا کھا لے، نہیں دوا کھا لے تو انجیکشن کے ذریعے سے اس کو اندر پہنچا دیتے ہیں. بہت آسان ہے، لیکن اس سے راضی تو ہونا ہی ہوگا کہ وہ دوا کو اپنے اندر جانے دے. تو یہی ترتیب ہے تبلیغ کے، دعوت کے، محنت میں کہ ہمارے لیے چند اعمال ہیں آسان سے، ان پر ہم مسجد کی سطح پر ہر ایک عمل کرنے والا بن جائے. سمجھے؟ اور پھر شب گزاری میں آ کر کے یہاں پر اپنے جماعتوں کو دکھائیں، حوصلے دکھائیں. سمجھے؟ لیکن حوصلے دکھانے میں یہ نہیں ہے کہ میں دیکھو کتنا زبردست کام کرنے والا ہوں. پھر شیطان دوسرے راستے سے آ جاتا ہے کہ جب اتنا سارا کام کیا ہے تو مجھے ذمہ دار بھی بناؤ. ایک اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. وہ دین کے راستے سے دنیا کمانا چاہے گا. وہ شیطان تو کبھی غافل نہیں ہوتا، نہ نفس غافل ہوتا ہے، نہ شیطان غافل ہوتا ہے. وہ دنیا کے راستے سے بھی آتا ہے، دین کے راستے سے بھی آتا ہے. وہ کہے گا میں بڑا ہوں، تم سب چھوٹے ہو گیا کام. وہ ساری محنت پر ایک دم پانی پھیر دیا اس نے. اور وہ اسی کے لیے تو دین پر لائے تھے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. بندہ کہتے ہیں غلام کو، غلام عبد اللہ. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے پیارے بندو، بار بار بندہ کہہ کر کے پکارا اللہ نے ہم کو. غلام اسی کو کہتے ہیں. کوئی بزرگ تھے، وہ پہلے زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے، پھر وہ ختم ہوئی وہ چیز. وہ بچوں کو اٹھا کے لے جائے، بیچ دیں. جیسے آپ جانتے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بیچے ہی گئے تھے نا بازار میں. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید لیا اور حضور کو پیش کیا. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. تو اب وہ ایک بزرگ نے کسی کو خریدا غلام کو، اس سے پوچھا ارے میاں، جب گھر لے کر کے آئے اپنے، ارے میاں تم کیا کھاتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ جو آقا کھلائیں گے وہ کھاؤں گا. تو پھر انہوں نے پوچھا اچھا تم کون سا کپڑا پہننا پسند کرتے ہو؟ کہ جو آقا پہنائیں گے وہ پہن لوں گا. اور جو بات کہے وہ اس کا جواب کہ جو آقا فرمائیں گے وہی کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تیری بھی کوئی چاہت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ ایک غلام کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ آقا سے یہ کہے کہ میری یہ چاہت ہے. وہ بزرگ جو ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. وہ کہا کہ بھائی تو نے تو مجھے آج بہت بڑی چیز سکھا دی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ بندہ کسے کہتے ہیں. انہیں تو مجھے یہ سکھایا کہ میں اللہ کا بندہ کیسے بنوں گا. مجھے
تو یہ اللہ کی بندگی ہے کہ جو اس نے کہا ہے ہمارے نفع کے لیے کہا ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور ہمیں کو وہ آگے بڑھانا چاہتا ہے، انسانوں کو، ساری مخلوقات کو تابع کر دیا، بڑے بڑے مخلوق، ہاتھی، اونٹ جیسے اور ویل مچھلی، سب انسان کے تابع، وہ سب سے نفع اٹھاتا ہے، لیکن انسان کو عمل کے لیے بنایا، سمجھے، اور عمل ہوتا ہے علم کے راستے سے، تو اسی کی مشق کے لیے اللہ کے راستے میں بھائی نکلنا ہوتا ہے۔ اور ایک آسان سی ترتیب ہے کہ پچھلے 4 مہینے کے لیے اپنے ارادوں کا اظہار کریں، اور شب گزاری میں آ کر کے اپنی اپنی جماعتیں بھی لکھانی چاہیے اور افراد بھی لکھانے کہ کون کون تیار ہیں 4 مہینے چلنے کے لیے، اور اسی سے انشاءاللہ ساری دنیا میں کام خود بخود پھیل جائے گا، کوئی زیادہ پیچیدہ کام نہیں ہے۔ تو فرمائیں اس کے لیے کون کون تیار ہے، بتائیں اپنے 4 مہینے کے لیے ارادے فرمائیں۔